بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا محمود مدنی نے علی گڑھ موب لنچنگ واقعہ پر دیا سخت بیان۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا ہے کہ کسی بھی مہذب معاشرے میں موب لنچنگ جیسی وحشیانہ حرکتوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے سبھی طبقوں کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ کوئی حکومت اگر کسی طبقے کے ساتھ ہو رہے مظالم پر روک لگانے کی کوشش نہیں کرتی تو اس کے دامن ان مظلوموں کے خون سے پاک صاف نہیں قرار دیے جا سکتے۔ مولانا محمود مدنی نے یہ باتیں حال میں اتر پردیش کے علی گڑھ اور چھتیس گڑھ کے رائے پور میں پیش آئے ہجومی تشدد کے واقعات کے پس منظر میں کہی ہیں۔ مولانا مدنی نے ان واقعات پر گہرے دکھ اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے انصاف کو یقینی بنانے کے لیے قصورواروں کے خلاف سخت اور فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر دوسری جانب جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا ہے کہ ہجومی تشدد موب لنچنگ ملی نہیں بلکہ ایک سیاسی مسئلہ ہے اور اسے سیاسی طور پر ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ خود کو سیکولر کہنے والی پارٹیاں اس کے خلاف کھل کر میدان میں آئیں اور ہجومی تشدد کے خلاف قانون سازی کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالیں۔ چھتیس گڑھ اور علی گڑھ کے واقعات سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ ہجومی تشدد کو روکنے کے لیے نہ تو مرکز سنجیدہ ہے اور نہ ہی ریاستیں۔ افغان حاجیوں کا پہلا قافلہ کابل پہنچ گیا۔ تفصیلات کے مطابق وزارت ٹرانسپورٹ کے حکام کا کہنا ہے کہ سعودی عرب سے 346 حاجی شام کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچ گئے ہیں۔ حکام نے مزید کہا کہ حاجیوں کی منتقلی کے لیے ملک کے تمام بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ امارت اسلامیہ تمام ممالک کے ساتھ مشترکہ مسائل پر جامع اور نتیجہ خیز بات چیت کے لیے تیار ہے۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کی وزارت خارجہ نے روسی وزیر خارجہ کے اس بیان کا خیر مقدم کیا ہے جس میں انہوں نے افغان حکومت کے ساتھ مسلسل اور حقیقی بات چیت کی حمایت کی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے ایک پریس ریلیز میں کہا کہ امارت اسلامیہ نے ہمیشہ یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ایک ذمہ دار حکومت کی حیثیت سے وہ تمام فریقین کے ساتھ مشترکہ مسائل پر جامع اور نتیجہ خیز بات چیت کے لیے تیار ہے۔ پریس ریلیز میں مزید کہا گیا کہ افغانستان کی حکومت روس سمیت تمام ممالک سے کہنا چاہتی ہے کہ افغانستان میں غیر ملکی جارحیت کے خاتمے کے ساتھ ہی بدامنی کے عوامل کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اب بڑے منصوبوں پر عمل درآمد اور سرمایہ کاری کے لیے افغانستان میں مواقع میسر آ گئے ہیں۔ افغانستان کا نکاراگوا کی جانب سے افغانستان کے لیے سفیر کی تقرری کے اعلان کا خیر مقدم۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کی وزارت خارجہ نے افغانستان کے لیے نکاراگوا کے غیر مقیم سفیر کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزارت نے ایک پریس ریلیز میں کہا ہے کہ افغانستان کی وزارت خارجہ نے جمہوریہ نکاراگوا کی طرف سے پہلی بار بیجنگ میں غیر مقیم سفیر کی تقرری پر اتفاق کیا ہے اور ان کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ وزارت خارجہ نے بیجنگ میں افغانستان کے سفارت خانے کو بیجنگ میں نکاراگوا کے سفارت خانے کے ساتھ قریبی سفارتی تعلقات رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ وزارت خارجہ نے بھی جمہوریہ نکاراگوا کے ساتھ سفارتی تعلقات کے قیام کو ایک مثبت پیش رفت قرار دیا اور دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی امید ظاہر کی ہے۔ یاد رہے کہ چند ماہ قبل آذربائیجان نے بھی کابل میں اپنا سفارت خانہ کھولنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسرائیلی چیف آف سٹاف غزہ میں جاری جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیلی میڈیا نے فوج اور وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازع کی خبر دیتے ہوئے کہا ہے کہ چیف آف سٹاف غزہ میں جاری جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن وزیر اعظم اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اس میں تاخیر کر رہے ہیں۔ اسی دوران اسرائیلی فوج کے ترجمان نے گزشتہ بدھ کو اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ حماس ایک نظریہ اور ایک جماعت ہے جسے شکست دینا ناممکن اور ناقابل تصور ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ حماس کو تباہ کیا جا سکتا ہے وہ غلطی کر رہا ہے۔ خانہ کعبہ کے محافظ اور کلید بردار صالح بن زین العابدین کا انتقال۔ تفصیلات کے مطابق خانہ کعبہ کے محافظ اور 109ویں کلید بردار ڈاکٹر صالح بن زین العابدین انتقال کر گئے ہیں۔ ڈان نیوز کے مطابق کلید بردار کعبہ شریف شیخ صالح بن زین العابدین الشیبی کافی عرصے سے علیل تھے۔ وہ خانہ کعبہ کے 109ویں کلید بردار تھے۔
سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد بن سلمان نے ڈاکٹر صالح بن زین العابدین کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ صالح بن زین العابدین کا خاندان صدیوں سے بیت اللہ کی چابی کا رکھوالا ہے۔ وہ الشیبی خاندان سے کلید کعبہ سنبھالنے والے 109ویں جانشین تھے۔ صالح الشیبی 2013 میں اپنے چچا عبدالقادر طٰہٰ الشیبی کی وفات کے بعد خانہ کعبہ کے کلیدی محافظ بنے تھے۔ ڈاکٹر صالح آل شیبی 1366 ہجری کو مکہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ام القریٰ یونیورسٹی سے اسلامک اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر رکھی تھی۔ انہوں نے کئی سال یونیورسٹی میں بطور استاذ فرائض سر انجام دیے، جس کے بعد 1980 میں انہیں ان کے تایا شیخ عبدالقادر آل شیبی کی جگہ بیت اللہ کے مرکزی کلید بردار کی ذمہ داریاں سونپ دی گئی تھیں۔ انہوں نے تدریس کے میدان میں اسلامی موضوعات پر کئی کتب اور ریسرچ آرٹیکل بھی لکھے ہیں۔